آج ہم حاضر ہوئے ہیں عمر خیام کی ایک اور ربائی کی تشریح کے لیے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، عمر خیام کی جو ربائی آپ کے نصاب میں BA سیکنڈ ایئر میں شامل ہے، اس کی تشریح و توضیح کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ایک اور ربائی لے کر میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو آئیے ربائی کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ربائی ہے: اے چرخ فلک خرابی از کینه توست، بے داد گیری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوہر قیمتی کی در سینه توست. اس ربائی کا مرکزی خیال بیان کرنے سے قبل میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس کے معنی پیش کروں۔ اے حرف ندا، چرخ فلک، فلک آسمان، چرخ گولائی کی معنی میں آتا ہے۔ چرخ آسمان بھی ہوتا ہے، اور چرخ فلک جب ایک ساتھ مرکب الفاظ میں استعمال ہے تو اس کی میننگ ہوگی فلک کی مکمل گولائی، یعنی پورا فلک، پورا آسمان۔ خرابی از کینه توست، خرابی مطلب تباہی، بربادی، از مطلب سے کینہ ہوتا ہے، دشمنی، ایک قسم کی کیفیت جو ایک انسان دوسرے انسان کے متعلق وہ احساس رکھتا ہے، اس سے द्वेष کی بھاونا رکھتا ہے، یا پھر اس سے کینہ اور کپٹ جسے کہتے ہیں اس کا احساس رکھتا ہے۔ توس تیرا ہے۔ بے داد گیری شیوے دیرینے توس، بے داد گیری، داد ہوتا ہے انصاف، بے داد یعنی ظلم، نا انصافی، تو بے داد گیری ظلم و ستم، شیوا طریقہ، دیرینہ ہوتا ہے قدیم، پرانا، توست مطلب ہے۔ اے خاک، اے خاک اگر سینے تو بے شکافن، اے خاک، اے مٹی، اے زمین، اگر سینے تو تیرا سینہ، بے شکافن، شکافن ہوتا ہے یہ جمع حاضر ہے، جمع غائب ہے، بے شکافن اگر پھاڑیں، چیریں، شگاف ہوتا ہے شگاف لگانا، تو اس سے چیرنا، چھید لگانا ہے۔ اگر اے خاک اگر سینے تو بے شکافن، اے مٹی اگر تیرے سینے کو چاک کریں، بس گوہر قیمتی کی در سینے توس، بہت، بس مطلب بہت، گوہر موتی، قیمتی گوہر قیمتی موتی، در سینے توس، در مطلب میں، در سینے توس تیرے سینے میں۔ تو عمر خیام کی اس ربائی کا جو مرکزی خیال ہے، جس کو رائٹر قاری تک پہنچانا چاہتا وہ یہ ہے کہ چرخ فلک، یہاں ہمیشہ شاعری میں جو چرخ فلک یا فلک کا نام لیا گیا وہ دشمنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا پھر اس سے نقصان ہونے کی علامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں ظلم و ستم ڈھاتا ہے، ہمیشہ ہمیں ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور یہ جیسے اس لیے میننگ اس ظلم و ستم کے لیے لی جاتی ہے کہ انسانی خیال یہ ہے، یا انسانی کنسپٹ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد آسمان میں گم ہو جاتا ہے، آسمان میں چلا جاتا ہے، یعنی آسمان ایک گوہر قیمتی کو ہضم کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی موت کا ذمہ دار آسمان کو تصور کرتے ہیں شاید۔ اور خاک یعنی مٹی جو ہے، زمین میں ایک سے ایک بڑھ کر مفکر، فلاسفر، فلسفی اور محرر یا رائٹر، ادیب، بڑی بڑی شخصیت جو ایک انٹلیکچول گروپ یا لیول کو چھوتے رہے ہیں، تو وہ دفن ہے، یعنی جو بڑے اشخاص ہیں یا شخصیتیں ہیں وہ جو زمین میں دفن ہیں، یہ زمین نگل جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زمین نے کیسے کیسے انسانوں کو گم کر دیا، کیسے کیسے انسانوں کو ہضم کر گئی ہے، اسی طریقے سے آسمان نے کیسے کیسے اشخاص کو، کیسے کیسے مفکرین اور فلسفیوں کو اپنے اندر سما لیا ہے۔ اسی قسم کی اس ربائی میں اسی قسم کا خیال پیش کر عمر خیام۔ آئیے ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ اے چرخ فلک خرابی از کینه توست، اے چرخ فلک یعنی اے آسمان، تمہارے کینے کی وجہ سے دنیا میں تباہی ہے، بربادی ہے، کیونکہ تمہارا ہمیشہ سے، یعنی قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے، ہمیشہ سے تم جو ہے دنیا والوں پر ظلم و ستم کرتے رہو۔ کہ ظلم و ستم کیا ہے؟ وہ موت ہے، یعنی تم موت کے بعد جو انسانوں کو اپنے
اپنی طرف بلا لیتے ہو، ان کو گم کر دیتے ہو۔ اے خاک اگر سینے تو بے شکافند، تو جہاں آسمان ظلم و ستم کر رہا ہے وہاں زمین بھی کم نہیں ہے۔ کہہ رہے اے خاک اگر سینے تو بے شکافند، اے مٹی اے زمین اگر تمہارے سینوں کو ہم چاک کریں، بس گوہر قیمتی کے در سینہ توس، بہت سے ایسے قیمتی گوہر ہیں۔ قیمتی گوہر سے مراد میں نے جیسا کہ مرکزی خیال کا ادھارن بتایا کہ گوہر قیمتی کا یہاں مراد ہے مفکرین، فلاسفر اور بڑے بڑے ادیبوں کا۔ تو کہہ رہے ہیں بس گوہر قیمتی کی در سینے تو، بہت سے ایسے قیمتی جوہر جواہرات یا بہت ہی ایسی نادر شخصیات نکلیں گی جو تمہارے سینے میں دفن ہیں۔ تو عمر خیام اسی حالات کو یا انسانی کیفیت کو بتا رہا ہے جو انسانی مجبوری ہے کہ انسان کے اوپر سے بھی ظلم ہو رہا ہے اور نیچے سے بھی، یعنی آسمان بھی ظلم و ستم ڈھا رہا ہے زندگی لے کر، اور زندگی کے بعد جو جسم بچتا ہے، جس میں جسد خاکی بچتا ہے، وہ زمین نگل جاتی ہے۔ تو انسان بیچ میں مجبور ہے، اور آسمان ظلم کر رہا ہے اور زمین بھی ظلم کر رہا ہے۔ ہر طریقے سے انسان مجبور و محض ہے، ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا، آگے ایک اور رباعی لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں۔